اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 50، آیت نمبر 51۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو بے ایمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، پس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ مختصر اس کی تفصیل اور تشریح سنیے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ تجھے عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے؟ اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب الزہد میں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں، یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے انہی کو اصل اہمیت دینا، جیسا کہ اہل بدعت کا شیوا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں کہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے، اور احکام اور فرائض پر عمل کی احکام اور فرائض کی عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں کہ کوئی بھی نفلی عمل فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، دنیا 2 قسم کی غذاؤں کا دسترخوان ہے، ایک دنیاوی، دوسری اخروی۔ ایک انسان وہ ہے جس کی روح کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو نمایاں ہوتے ہوئے دیکھے، دنیا کی رونقیں اپنے گرد پا کر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، مادی ساز و سامان کا مالک ہو کر وہ اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے۔ ایسا آدمی خدا اور آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ اس کے سامنے خدا کی بات آئے گی تو وہ اس کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دے گا، اور اس کے ساتھ ایسا سرسری سلوک کرے گا جیسے وہ کسی سنجیدہ معاملہ نہ ہو بلکہ محض کھیل تماشا ہو۔ جب وہ تمام چیزیں آدمی کا ساتھ چھوڑ دیں گی جن کو دنیا میں وہ اپنا سہارا بنائے ہوئے تھا، تو وہ چاہے گا کہ دنیا میں اسے دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ صحیح زندگی گزارے، مگر زندگی کا یہ موقع کسی کو دوبارہ ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیکی کر لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔